السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج کا ہمارا پاکستان اسٹڈی کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریاستوں کا تنازع، اور یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ ہمارے پچھلے جو لیکچر تھا پاکستان کی ابتدائی مشکلات اسی کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں سے کچھ مشکلات ہم لوگوں نے اس وقت پڑھ لی تھیں، اور آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ مختلف ریاستوں کے بارے میں ہے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے پچھلے 3 جون منصوبے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پوری انڈیا میں انڈو پاکستان میں بر صغیر میں تقریباً 600 کے قریب جو تھی ریاستیں تھیں، جو کہ شاہی ریاستیں ان کو کہا جاتا تھا، اور ان ریاستوں کے بارے میں 3 جون منصوبے میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور کابینہ مشن پلان میں بھی ان کے بارے میں کسی حد تک یہی کہا گیا تھا کہ ان کی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ جبکہ 3 جون منصوبے میں تو انہیں چوائس دیا گیا تھا کہ اگر وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہے تو انڈیا کے ساتھ مل لیں، یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہے تو پاکستان کے ساتھ مل لیں، الحاق کر لیں۔ اور تیسری صورت بھی ان کے لیے رکھی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر وہ آزاد رہنا چاہیں تو وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان میں سے بہت سی ریاستیں انڈیا کے ساتھ مل گئیں، چند ایک ریاستیں پاکستان کے حصے میں بھی آئیں، جس میں سوات کی ریاست ہے، باولپور کی ریاست ہے، وغیرہ وغیرہ، کلات کی ریاست ہے جو کہ بلوچستان کی ہے۔ اس طرح کی یہ ریاستیں تو پاکستان کا حصہ بھی بنی، لیکن چند ریاستیں ایسی تھیں جن پر انڈیا اور پاکستان دونوں کے درمیان باقاعدہ ایک لڑائی ہوئی، اور لڑائی کی جو بیسیکلی جو ان ریاستیں تھیں ان کی لڑائیاں جو تھیں ان میں سے چند ایک کی لڑائیاں تو ابھی تک چل رہی ہیں، جس میں سے پہلا نمبر آتا ہے حیدرآباد دکن کا۔ حیدرآباد دکن اصل میں اس وقت کی سب سے بڑی ریاست تھی اور سب سے امیر ترین ریاست تھی، یعنی کہ اگر آپ آج کل بھی دیکھیں تو اس زمانے کے جو ہیرے تھے وہ پوری دنیا میں آج تک ان سے زیادہ جو ہے وہ خوبصورت ہیرے یا قیمتی ہیرے آج بھی دنیا میں کہیں پر موجود نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو برطانیہ کے جو انہوں نے جو رکھے ہیں اپنے پاس یہ ہیرے، وہ اصل میں یہیں سے حیدرآباد دکن کے نظام سے وہ لے کے گئے تھے۔ حیدرآباد دکن کا جو حکمران تھا وہ نظام کہلاتا تھا، وہ ایک مسلمان تھا، لیکن مسلمانوں کی جو ہے لیکن اس کے باوجود جو حیدرآباد دکن تھا وہ اصل میں اس پر ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ نظام آف حیدرآباد جو تھا وہ اصل میں اپنی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا تھا، وہ انڈیا کے ساتھ الحاق نہیں کرنا چاہتا تھا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کر نہیں پا رہا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اپنی آزادانہ حیثیت رکھنے کی کوشش کی، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے اور انڈین افواج نے ان کا پوری طرح سے جو ہے ان پر حملہ کر کے اس ریاست کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ 17 ستمبر 1948 کو نظام کی افواج نے بھی ہتھیار ڈال دی، اور یوں بھارت نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ جوناگڑھ کی ریاست، جوناگڑھ کا جو نواب تھا وہ بھی مسلمان تھا، لیکن آبادی غیر مسلم تھی، اور اسی بات کو جواز بنا کر انڈیا نے جو جوناگڑھ تھی اس کے ریاست پر حملہ کیا تھا۔ یہ ریاست اصل میں کراچی سے کے جو ساحل سمندر ہے اس سے چند کلومیٹر دور تھی، اور یہ ساحل سمندر کے ذریعے سے پاکستان سے اپنا رابطہ رکھ سکتی تھی، اسی وجہ سے یہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو جوناگڑھ کا جو نواب تھا اس نے باقاعدہ قائد اعظم کو جو الحاق کے پیپرز بھی بھجوائے تھے، اور قائد اعظم نے ان کے الحاق کو تسلیم بھی کر دیا تھا، اور اس کا ایک نقل جو ہے ماؤنٹ بیٹن کو جب بھیجی گئی تو ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے اس الحاق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور اس بعد میں بھارت نے اس علاقے پر حملہ کر کے وہ پورے کا پورا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ نواب نے یہ صورتحال دیکھی تو ہجرت کر کے پاکستان آ گیا، اور نواب نے ایک درخواست اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں بھی جمع کی، جس کا آج تک کوئی فیصلہ جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مناوڑ جو ہے وہ جوناگڑھ کے ساتھ کی ایک ریاست تھی، اور اس کا جو حکمران تھا وہ بھی مسلمان تھا۔ یہ بھی پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتی تھی، لیکن جس طرح جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن کے ساتھ ہوا، اسی طرح مناوڑ کے جو نواب ہے ان کے الحاق کا اعلان کرنے کے باوجود بھارتی افواج نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا۔
ہمارے پاس جو آخری جو ریاست آتی ہے وہ ہے ریاست جموں و کشمیر کی، اور یہ میرے خیال میں آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جموں و کشمیر کی جو صورتحال تھی وہ ان تینوں ریاستوں سے بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ ان تینوں ریاستوں کے سربراہ مسلمان تھے اور وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے، لیکن چونکہ آبادی میں جو ہے ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی تو اسی بات کو جواز بنا کر انڈیا نے اس چیز کو قبضہ کر لیا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو کشمیر کی ریاست تھی، اس کی جو آبادی تھی وہ مسلمانوں کی تھی، لیکن اس کا جو راجہ تھا وہ ایک ہندو تھا۔ اگر یہی جو فارمولہ جو انہوں نے باقی تین ریاستوں کے لیے رکھا تھا، اگر یہی فارمولہ ہی چلنا تھا تو پھر کشمیر کی ریاست بہرحال پاکستان کے ایک حصے میں آنی تھی۔ لیکن بھارت کے جو اس وقت کے جو بھارت کے جو ماؤنٹ بیٹن تھے، جو گورنر جنرل تھے، اس نے اس ریاست کو ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی طریقے سے انڈیا کے قبضے میں آئے۔ یہ آپ لوگوں کو پرانے جو لیکچرز ہیں ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا ماؤنٹ بیٹن نے، اور جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا کہ انہوں نے جو ضلع گرداسپور تھا اس کو اٹھا کر انڈیا کے حوالے کر دیا، اور انڈیا کے حوالے کرنے سے انڈین افواج کو رستہ مل گیا کہ وہ کسی طریقے سے کشمیر پہنچے۔ یہ میں نے آپ کو پرانے لیکچرز میں بھی بتایا تھا کہ کشمیر پوری دنیا سے 4 رستوں سے ملا ہوا تھا، جس میں 3 پاکستان سے جا رہے تھے اور چوتھا یہی تھا گرداسپور کا جو پل تھا، یہ تھا جس پر سے گزر کر ہی انڈین افواج جو تھی وہ کشمیر میں داخل ہو سکتی تھی، اور یہی جو ریڈ کلف ایوارڈ تھا اس میں جو غیر انصافیاں کی گئی تھی اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ یہ ریاست پوری کی پوری انڈیا کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ یہ اس وقت کے جو راجہ تھے وہ تھے ڈوگرا راج تھے، گلاب سنگھ، اور ان کے جانشینوں نے اب مسلم رعایا پر ظلم و جبر بھی بہت ڈالے تھے۔ 1930 میں کشمیری مسلمانوں نے اس راج کے خلاف آزادی کی تحریک بھی شروع کی تھی۔ برطانوی حکومت نے اس وقت بھی اس تحریک کو کچلنے کی اور دبانے کی بہت کوشش کی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ جب ڈوگرا راج جو ہے انہوں نے راجہ نے سختی سے کام لیا اور اپنی جو ہے وہ بھارتی حکومت کے ساتھ مدد کی درخواست کی، تو بھارت نے اپنی افواج ریاست میں اتاری اور ساتھ ہی دباؤ ڈالا کہ راجہ بھارت سے ریاست کے الحاق پر دستخط کر دے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کو باقاعدہ ایک جواز مل گیا کہ ریاست کے الحاق پہ کاغذات پر چونکہ راجہ کے دستخط ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اپنی افواج شامل کر لیں۔ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو 2 جنگیں ہو چکی ہیں، 1971 کی جو جنگ ہے، 1965 کی جو وار ہے، اور کارگل کی جو جنگ ہے، یہ تقریباً تینوں کی تینوں کسی نہ کسی جو ہے حوالے سے یہ کشمیر کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو یہ کشمیر کی جو ریاست تھی، اس پر ان جنگوں کی وجہ سے اقوام متحدہ میں یہ قرارداد بھی منظور ہوئی تھی کہ کشمیر کے عوام کو استصواب رائے دیا جائے۔ استصواب رائے یعنی کہ کشمیر کے لوگوں کی مرضی معلوم کی جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا علیحدہ رہنا چاہتے ہیں الگ۔ لیکن نہ آج تک استصواب رائے پر عمل ہو سکا اور نہ ہی کشمیر کی ریاست آزاد ہو سکی۔ ہاں، یہ ہوا کہ 1948 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں کشمیر کا، جموں و کشمیر کا تھوڑا سا حصہ پاکستان جو ہے وہ آزاد کرا سکا، جو کہ آج بھی آزاد کشمیر کے نام سے پاکستان میں موجود ہے پاکستان کے ساتھ، جبکہ کافی سارا حصہ آج بھی انڈیا کے ساتھ ہے، جس کو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2019 میں 5 اگست 2019 کو باقاعدہ انڈین جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی، نریندر مودی کی، انہوں نے ایک قرارداد کے ذریعے کشمیر کی الگ جو ریاست کی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا اور اس طرح کمپلیٹلی اس پر ہم قبضہ کر لیا۔ کشمیریوں کو دبانے کے لیے یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ کشمیریوں کو دبانے کے لیے آج تک انہیں ان کے گھروں میں بھی قید رکھا گیا اور بڑا کچھ کیا گیا، لیکن اس تحریک کو ابھی تک مکمل طور پر دبایا نہ جا سکا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔